سورۃ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ۔ ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، وہ جلد جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور تم کو جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو دافع کلفت نہیں بنایا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا، اور تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے، اور اس کے اندر ایک روشن چراغ نہیں رکھا؟ اور کیا ہم نے پانی سے لبریز بدلیوں سے موسلا دھار پانی نہیں برسایا کہ اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور نباتات اور گھنے باغ؟ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ بالکل سراب بن کر رہ جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں رہیں گے مدت ہائے دراز، اور نہ اس میں کوئی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ گرم پانی، اور پیپ کے سوا کوئی پینے کی چیز۔ بدلہ ہے ان کے عمل کے موافق۔ بے شک یہ لوگ محاسبے کا گمان نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی بے دریغ تکذیب کی، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، تو چکھو اب تمہارے عذاب ہی میں ہم اضافہ کریں گے۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا۔ بے شک خدا ترسوں کے لیے فائز المرامی ہے، باغ اور انگور، اور اٹھتی جوانیوں والی ہم سنے اور چھلکتے جام، اور نہ اس میں بک بک سنیں گے اور نہ بہتان ترازی۔ یہ تیرے رب کی طرف سے صلہ ہوگا، بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین کی ساری چیزوں کے رب رحمان کی طرف سے، جس کی طرف سے یہ کوئی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ جس دن جبریل اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رب رحمان اجازت دے، اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا۔ یہ دن شدنی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو ایک قریب آ جانے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ جس دن آدمی اپنی اس کمائی کو دیکھے گا جو اس نے آگے کے لیے کی ہوگی، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ شاہد ہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوائیں، اور شاہد ہیں آہستہ چلنے والی ہوائیں، اور شاہد ہیں فضاؤں میں تیرنے والے بادل، پھر ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے، اور اللہ کے حکم نازل کرنے والے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ شدنی ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کپ کپی پڑے گی،
اس کے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا آئے گا۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں پست ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، پوچھتے ہیں کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب کہ ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہو چکیں گے؟ کہتے ہیں یہ لوٹایا جانا تو بڑے ہی خسارے کا ہوگا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ دفتن وہ میدان میں آ موجود ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے جبکہ اس کے رب نے وادی مقدس طوا میں اس کو پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، تو اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ اپنے کو سدھارنے کا جذبہ ہے؟ تو کیا میں تمہیں تمہارے رب کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرنے والے بنو؟ بس اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور بات نہ مانی، پھر پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے، پس جمع کیا اور اعلان کیا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب اعلیٰ تو میں ہوں۔ پس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، کیا تمہارا بنانا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اس کو اٹھایا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پس اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی رات ڈھانک دی، اور اس کے دن کو بے نقاب کیا، اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا، نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑا، تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، پس جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور دوزخ ان لوگوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی جن کو اس سے دو چار ہونا ہے۔ تو جس نے سرکشی کی اور آخرت کے بالمقابل دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہی بنے گی۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ لا ریب جنت ہی ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وہ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی، تم اس بحث میں کہاں پڑے ہو؟ یہ معاملہ تو تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ان لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ جس روز وہ اس کو دیکھیں گے تو گویا انہیں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ وقفہ نہیں گزرا۔ سورۃ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ اپنی اصلاح کرتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی۔ أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، جو بے پرواہی برتتا ہے اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔
اور جو تمہارے پاس شوق سے آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، لائق تعظیم بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں، معزز باوفا کاتبوں کے ہاتھ میں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره۔ برا ہو آدمی کا یہ کتنا ناشکرا ہے، اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کی ایک بوند سے، اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه۔ ہرگز نہیں، اس نے اس حکم کی تعمیل اب تک نہ کی جو اس کے رب نے اسے دیا، پس انسان اپنی غذا پر دھیان کرے کہ ہم نے برسایا پانی اچھی طرح، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور سبزہ، تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ بس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی تب وہ شدنی ظاہر ہوگی۔ اس دن آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، حشاش بشاش، اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑتی اور سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی کافر و نابکار ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جبکہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور جبکہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جبکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جبکہ 10 ماہ گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، اور جبکہ وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جبکہ نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی، اور جبکہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، اور جبکہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جبکہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جبکہ دوزخ بھڑکا دی جائے گی، اور جبکہ جنت قریب لائی جائے گی، تب ہر جان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، کہ لا ریب یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔
وہ بڑا ہی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک ایک بڑا ہی بارسوخ ہے، اس کی بات مانی جاتی اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم۔ اور تمہارا یہ ساتھی کوئی خبتی نہیں ہے، اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے، اور یہ غیب کی باتوں کا کوئی حریص نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان رجیم کا القاء نہیں ہے۔ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم۔ تو تم کہاں کھوئے جاتے ہو؟ یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ اختیار کرنی چاہے، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جبکہ ستارے بکھر جائیں گے، اور جبکہ سمندر پھٹ پڑیں گے، اور جبکہ قبریں اگلوائی جائیں گی، تب ہر جان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے باب میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل موزوں کیا، جس شکل پر چاہا تجھے مشکل کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر یقیناً نگران مامور ہیں، دبیران گرامی، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور نابکار دوزخ میں، وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور پھر اس سے وہ اوجل ہونے والے نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ بولو، تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ کر نہ سکے گی، معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ برا ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا، جو دوسروں سے نپوائیں تو پورا نپوائیں، اور جب ان کے لیے ناپیں یا تولیں تو اس میں کمی کریں۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن وہ اٹھائے جانے والے ہیں، ایک عظیم دن کی حاضری کے لیے، جس دن لوگ اٹھیں گے اللہ رب العالمین کی حضور پیشی کے لیے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین
وما أدراك ما سجين ہرگز نہیں، بے شک فاجروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کی جو روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کو تو وہی جھٹلاتے ہیں جو تعدی اور حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس دن وہ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یقیناً وہ جہنم میں پڑنے والے بنیں گے۔ تب کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون ہرگز نہیں، بے شک اچھوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، اور تم کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر، مقربوں کی نگرانی میں۔ بے شک نیک بندے عیش میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے، سیر دیکھتے، ان کے چہروں پر آسائش کی بشاشت جھلک رہی ہوگی۔ سربہ مہر شراب خالص ان کو پینے کو ملے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ یہ چیز ہے جس کی طلب میں طالبوں کو سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس پر مقربین بیٹھ کر پیئیں گے۔ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين جو مجرم رہے ہیں وہ ان لوگوں کے حال پر ہنستے رہے ہیں جو ایمان والے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو کن اکھیوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے لوگوں میں لوٹتے تو مگن ہو کر لوٹتے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ بالکل گمراہ ہیں، یہ ان پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں۔ پس آج ایمان والے کفار کے حال پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے۔ کیوں پایا نہ کفار نے اپنے کیے کا بدلہ؟ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ اور جبکہ زمین تان دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی، اور وہ اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کو یہی چاہیے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے خداوند ہی کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، تو جس کو اس کے اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب تو نہایت سہج ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس نہایت شاد مند لوٹے گا۔ اور رہا وہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا، تو وہ موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں پڑے گا۔ وہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، اس نے گمان رکھا کہ اس کو کبھی لوٹنا نہیں ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں، اس کا رب تو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی
اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے کہ تم کو لازماً چڑھنا ہے درجہ بدرجہ۔ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں گر پڑتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے دائمی انعام ہے۔ سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور دیکھنے والے اور دیکھی ہوئی کی۔ ہلاک ہوئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوں گے، اور جو کچھ وہ اہل ایمان سے کرتے رہے اس کو دیکھیں گے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اور انہوں نے ان پر محض اس وجہ سے غصہ نکالا کہ وہ ایمان لائے اس خدائے عزیز و حمید پر، جس کی ہی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے لازماً جہنم کی سزا اور جلنے کا عذاب ہے۔ البتہ جو پختہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ بڑی کامیابی دراصل یہ ہے۔ إن بطش ربك لشديد۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اور وہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا، جو چاہے کر ڈالنے والا۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود۔ تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ کیا یہ کفار جھٹلانے ہی میں لگے رہیں گے، اور اللہ ان کو ان کے آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جھٹلانے کی چیز نہیں بلکہ یہ بڑے مرتبے کا کلام ہے، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ شاہد ہیں آسمان اور رات میں نمودار ہونے والے، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہیں رات میں نمودار ہونے والے دمکتے ستارے، کہ کوئی جان نہیں کہ اس پر نگہبان نہیں۔ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے ذرا سے اچھلتے پانی سے، جو نکلتا ہے ریڑھ اور پسلیوں کے بیچ سے۔ بے شک وہ اس کے لوٹا سکنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس دن ساری چھپی باتیں پرکھی جائیں گی، تو اس وقت اس کے پاس کچھ زور نہ ہوگا،
اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ شاہد ہے آسمان پر از باراں اور زمین پر شگاف کہ لا ریب یہ دو ٹوک بات ہے اور یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بے شک وہ چل رہے ہیں ایک چال اور میں بھی کر رہا ہوں ایک داؤ، تو ان کافروں کو مہلت دے، ان کو چھوڑ ذرا دیر کو۔ سورۃ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کر، جس نے خاکہ بنایا پھر نوک پلک سنوارے، اور جس نے مقدر کیا اور ہدایت بخشی، اور جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو گھنی سرسبز و شاداب بنایا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى۔ ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے علانیہ کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوتا ہے، اور ہم تمہیں لے چلیں گے آسان راہ۔ فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بس تم یاد دہانی کرو، اگر یاد دہانی کچھ نفع پہنچائے، فائدہ اٹھا لے گا وہ جس کو ڈر ہوگا، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بدبخت ہوگا، جو پڑے گا بڑی آگ میں، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ پر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ بے شک یہی تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کتنے چہرے اس دن اترے، نڈھال اور تھکے ہارے ہوں گے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، ان کے کھانے کو صرف جھاڑ کانٹے ہوں گے، جو نہ موٹا کریں گے نہ بھوک ہی کو ماریں گے۔ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية۔ کتنے چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے، اپنی کوشش پر شاد و مطمئن، اونچے باغ میں جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمہ ہوگا رواں، اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے، اور آب خورے قرینے سے دھرے، اور غالیچے ترتیب سے لگے،
اور تکیے ہر طرف پڑے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا وہ اونٹوں پر نگاہ نہیں کرتے وہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کس طرح کھڑے کیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھائی گئی۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ تم یاد دہانی کرو، تم بس ایک یاد دہانی کر دینے والے ہو، تم ان پر داروغہ نہیں مقرر ہو۔ رہا وہ جو منہ موڑے اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ شاہد ہے فجر اور 10 راتیں اور جفت و طاق، اور رات جب وہ چل کھڑی ہو، کیوں ان میں تو ہے ایک عاقل کے لیے عظیم شہادت۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ دیکھا نہیں کیا کیا تیرے خداوند نے عاد کے ساتھ، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کا ثانی نہ ہوا ملکوں میں، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ انہوں نے ملکوں میں سر اٹھائے اور ان میں بڑی ادھم مچائی، تو تیرے خداوند نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ بے شک تیرا خداوند تو گھات میں رہتا ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خداوند اس کا امتحان کرتا اور اس کو عزت و نعمت بخشتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اس کو جانچتا اور رزق میں کمی کرتا ہے تو کہتا ہے میرے خداوند نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کرتے ہو، اور مال کے عشق میں متوالے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم۔ ہرگز نہیں، اس وقت کو یاد رکھیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا خداوند صف در صف فرشتوں کے جلوں میں نمودار ہوگا، اور جہنم اس دن حاضر کی جائے گی۔ اس دن انسان سوچے گا مگر کیا حاصل اس سوچنے کا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رکھا ہوتا۔ پس اس دن نہ اس کا سا عذاب کوئی دے سکتا اور نہ اس کا سا باندھنا کوئی باندھ سکتا۔ یا ایتھا
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے وہ جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، سو مل جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس سرزمین کی اور تم اسی سرزمین میں مقیم ہو، اور باپ اور اس کی ذریت کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا۔ کیا وہ گمان رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة۔ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور اس کو دونوں راہیں نہیں سجھا دیں، پر اس نے گھاٹی نہیں پار کی۔ اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن کو چھڑانا، یا بھوک کے زمانے میں کسی قرابت مند، یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھلانا۔ پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ کم بختی والے ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ شاہد ہے آفتاب اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے لگے، اور دن جب اسے چمکا دے، اور رات جب اسے ڈھانک لے، اور شاہد ہے آسمان اور جیسا کچھ اس کو اٹھایا، اور زمین اور جیسا کچھ اس کو بچھایا، اور نفس اور جیسا کچھ اس کو سنوارا۔ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ بس اس کو سمجھ دی، اس کی بدی اور اس کی نیکی کی، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر اپنا عذاب الٹ دیا اور ان کا ستھراؤ کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت
ابدی ہے۔ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى۔ شاہد ہے رات جب کہ چھا جاتی ہے اور دن جب کہ چمک اٹھتا ہے، اور شاہد ہے نر و مادہ کی آفرینش کہ تمہاری کمائی یقیناً الگ الگ ہے۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ سو جس نے انفاق کیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اس کو تو ہم اہل بنائیں گے راحت کی منزل کا، اور جس نے بخالت کی اور بے پرواہ ہوا اور اچھے انجام کو جھٹلایا تو اس کو ہم ڈھیل دے دیں گے کٹھن منزل کے لیے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى۔ اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ کھڈ میں گرے گا؟ ہمارا کام تو بس سمجھا دینا ہے، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ سو میں نے تم کو آگاہ کر دیا دہکتی آگ سے۔ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ اس میں وہی پڑے گا جو نہایت بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے محفوظ رکھا جائے گا وہ خدا ترس جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کو دیتا ہے، اور جس کی کسی پر کوئی عنایت بدلے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے ہے، اور ان قریب وہ نہال بھی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ شاہد ہے وقت چاشت اور شاہد ہے رات جب پرسکون ہو جاتی ہے کہ تیرے خداوند نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے بیزار ہوا، اور یقیناً بعد کا دور تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، اور ان قریب خداوند تجھے عطا فرمائے گا پس تو نہال ہو جائے گا۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور جو یائے راہ پایا تو راہ نہ دکھائی، اور محتاج پایا تو غنی نہیں کیا؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ تو جو یتیم ہے اس کو مت دبائیو، اور جو سائل ہوا اس کو نہ جھڑکیو، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا بیان کیجیو۔ سورۃ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اور تمہارا جو بوجھ تمہاری کمر کو توڑے دے رہا تھا اس کو تمہارے اوپر سے اتار نہیں دیا، اور تمہارا آوازہ تمہارے لیے بلند نہیں کیا؟ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. پس جب تم فارغ ہو تو کمر بستہ ہو اور اپنے رب سے لو لگاؤ. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. شاہد ہے جبل تین اور کوہ زیتون اور طور سینین اور یہ پر امن سرزمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. کہ بے شک انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر بنایا، پھر ہم نے اس کو ادنا درجے میں ڈال دیا جبکہ وہ خود گرنے والا بنا، بجز اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، سو ان کے لیے ایک دائمی صلہ ہے. تو اب کیا ہے جس سے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے اس خداوند کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے تھکے سے. پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے واسطے سے. اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر، بے شک تیرے خداوند ہی کی طرف لوٹنا ہے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ذرا دیکھو تو اس کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوا یا نیکی کی تلقین کرنے والا ہوا. بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر، جھوٹی نابکار گناہگار چوٹی. پس وہ بلاوے اپنی پارٹی کو، ہم بھی بلائیں گے سرہنگوں کو. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں ہر امر میں
اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ یکسر امان ہے، یہ صبح کے نمودار ہونے تک ہے۔ سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرستادہ پاکیزہ اوراق پڑھتا ہوا جس میں صاف احکام لکھے ہوئے ہوں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، حالانکہ اہل کتاب کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑے، اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز کا اہتمام رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے اللہ سے ڈرا۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، جبکہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان پکار اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی تیرے خداوند کے ایمان سے۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے،
جس کی شفقت ابدی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ گواہی دیتے ہیں ہانپتے دوڑنے والے گھوڑے، ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالنے والے، صبح کے وقت دھاوا کرنے والے، دوڑ سے غبار اٹھانے والے اور غبار کے ساتھ غول میں گھس جانے والے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید، کہ بے شک انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ دولت کا رسیا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور دلوں کے بھید نکلوائے جائیں گے؟ بے شک اس دن ان کا رب ان سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن لوگ منتشر پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ فأما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینه فأمه هاویہ وما أدراک ما هي نار حامیہ۔ تو جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ کھڈ ہوگا۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ دہکتی آگ۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم کو طلب مال کی مسابقت نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم آگے جانو گے، ہاں ہرگز نہیں، تم آگے جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ دوزخ سے ضرور دو چار ہوں گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے ضرور دیکھو گے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے باب میں ضرور پرسش ہونی ہے۔ تو سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ شاہد ہے کہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، بجز ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ہلاکی ہو ہر اشارہ باز عیب جو کے لیے، جس نے مال سمیٹا اور اس کو گنتا رہا، گویا اس کے مال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہرگز نہیں، وہ چور چور کر دینے والی میں ضرور پھینکا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں میں جا چڑھے گی، بے شک اس میں وہ موندے ہوئے ہوں گے، لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے۔ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خداوند نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں نہ بھیجیں؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تم ان کو مارتے تھے سنگ گل کے قسم کے پتھروں سے، بالآخر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بوجہ اس وابستگی کے جو قریش کو ہے، اس وابستگی کے سبب سے جو سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ ان کو ہے، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے خداوند کی عبادت کریں جس نے انہیں قحط کے سبب سے کھلایا اور خوف کے سبب سے امن بخشا۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ دیکھا تم نے اس کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ پس ہلاکی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ادنا چیزوں میں بھی بخالت کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ بے شک ہم نے تم کو بخشا کوثر، تو اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی منقطع ہونے والا ہے۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ کہہ دو اے کافرو، نہ میں پوجوں گا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجنے کے جسے میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجنے والا ہوں جن کو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا آ رہا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے اللہ کی تسبیح پڑھو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ڈھہ گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ بھڑکتی آگ میں پڑے گا، اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ سب سے الگ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا کفو۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خداوند کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، اور حسد کرنے والے کی آفت سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل اعوذ
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، دبک جانے والے کی آفت سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔